پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے اہم بلوں کی منظوری کے بعد اب حکومت کا اعتماد اور بڑھ گیا ہے کہ جیسے اپوزیشن پارلیمنٹ میں ناکام ہوئی ویسے ہی 3 دن کے بعد ہونے والی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بھی ناکام ہوگی۔ یہ اے پی سی 3 دن کے بعد ہوگی اور یہ کیوں ناکام ہوگی؟ کیوں شیخ رشید صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے؟ حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مگر آج پاکستان بار کونسل کی بھی اے پی سی ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ وکلا کی قیادت بھی شریک ہوئی۔ اس اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا جس میں بہت اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ اس لیے بھی لازمی ہے کہ اپوزیشن نے سڑکوں پر آ کر دیکھ لیا۔ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر آئے، اپوزیشن جماعتوں نے ساتھ دیا، کچھ نہیں ہوا۔ پارلیمنٹ میں بھی ناکامی اپوزیشن نے دیکھ لی، تو اپوزیشن بھی پختہ جمہوریتوں کی طرح اپنا فوکس صرف حکومت کو غیر مستحکم کرنے پر نہ رکھے، صرف حکومت کو گرانے پر نہ رکھے، بلکہ ملک میں جمہوری آزادیوں اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر بھی فوکس کرے، انصاف اور احتساب کے نظام کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس اے پی سی کے اعلامیے کے مطابق ججز کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار غیر تسلی بخش ہے۔ موجودہ طریقہ کار ایک آزاد اور پروفیشنل عدلیہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ جوڈیشل کمیشن کا ادارہ بدقسمتی سے ججوں کا کنسورشیم بن گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ججز کی تقرری اور احتساب کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے، 19ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے، نیا فورم تشکیل دیا جائے جس میں پارلیمان کا کردار مؤثر ہو اور تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر شفاف انداز میں میرٹ کے اصولوں پر فیصلے کریں۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس نے محسوس کیا کہ آزاد، شفاف اور منصفانہ احتساب کا نظام ملک میں گورننس کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ملک میں موجودہ احتساب کا نظام نہ صرف ناکارہ، غیر مؤثر اور متنازع ہو چکا ہے، بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے احتساب کا نیا قانون بنایا جائے جو انصاف اور شفافیت کے بنیادی تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ تمام اداروں اور افراد کا ایک ہی قانون اور ادارے کے تحت احتساب ہو۔ مقدمے کے آغاز سے پہلے کسی کو قید میں رکھنا غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اجلاس نے محسوس کیا کہ پاکستان کو آئینی اور وفاقی جمہوری نظام کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کے وفاق کی سلامتی، استحکام اور مضبوطی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ملک میں شہری آزادیوں، آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت اور شخصی آزادی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا جاتا ہے۔ اجلاس نے صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات، میڈیا ہاؤسز پر پابندیوں اور ریاستی بیانیے کے برعکس دوسرے بیانیے کے اظہار کرنے والوں کو لاپتہ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے فوری قانون سازی کی جائے۔ اس کے علاوہ آل پارٹیز کانفرنس نے مطالبہ کیا کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے اور اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے لایا جائے۔ پاکستان بار کونسل کی اے پی سی سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا۔ اس کے بعد یہ اعلامیہ آیا جس میں ملک میں ایک آزاد جمہوری نظام کے لیے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کی اے پی سی تو ہو گئی، مگر اب 3 دن کے بعد اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جس میں اپوزیشن کی قیادت شریک ہوگی اور اپوزیشن حکومت کو گرانے کا اعلان کر رہی ہے۔ مگر پارلیمنٹ میں کل جو کچھ ہوا، اپوزیشن کو اکثریت کے باوجود ایک دفعہ پھر ناکامی ہوئی، حکومت کو کامیابی ملی۔ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے 20 ستمبر کو اپوزیشن کی اے پی سی کی ناکامی کی پیشن گوئی کی، ساتھ ہی کہا کہ حکومت اب چلتی رہے گی۔ نون لیگ سے شین لیگ نکلنے کی ایک دفعہ پھر بات کی، یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک لیگ نکالنے کی بات کی۔